السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے توحید کو، عقیدہ توحید اور اس کے انسانی زندگی پر اثرات۔ توحید کے لغوی معنی: ایک کرنا، ایک ٹھہرانا اور ایک بنانا۔ توحید کے اصطلاحی معنی: اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کی ذات میں، یعنی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات کے سوا کوئی اور ذات نہیں جو خدائی میں اس کے ساتھ شریک ہو، اور خدائی میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، یگانہ ہے۔ اس کی صفات میں کہ وہ اپنی ہر صفت میں بے مثال ہے، یگانہ ہے، یکتا ہے، اس کے سوا اور کوئی ذات نہیں جس میں اللہ جیسی صفات پائی جاتی ہوں۔ اس کے افعال میں، یعنی وہ تنہا اس کائنات کا مالک ہے، صرف اسی کا اس پوری کائنات میں تصرف ہے، کوئی اس کے افعال میں نہ اس کا شریک ہے اور نہ ہی معاون اور مددگار۔ اس کی عبادت میں، یعنی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ نیکسٹ، توحید کے اس بات میں دلائل۔ سب سے پہلے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 میں فرماتے ہیں: بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کی نفع دینے والی چیزیں لے کر چلتے ہیں، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور اس میں ہر قسم کے چلنے والے جانور پھیلاتا ہے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے حکم کے تابع ہیں، البتہ عقل مندوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، جو کہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح انسان کے اپنے نفس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بہت ساری موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ طارق میں فرماتے ہیں: فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، یعنی انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ملتی ہے انسان کے اپنے نفس سے۔ تاریخ انسان میں آیات الہیہ۔ انسانی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جو توحید کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے بعض واقعات کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے طور پر بیان کیا ہے۔ اللہ کی کتاب میں ہمیں بہت ساری قوموں کے واقعے پتہ چلتے ہیں کہ کس طرح پیغمبر اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور انہوں نے توحید کی طرف بلایا، لیکن قوم نے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ جیسے قوم نوح کا غرق ہونا ہمیں ملتا ہے، عاد اور سمود پر عذاب الہی کا آنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ کے الاؤ میں ڈالا جانا اور زندہ سلامت رہنا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جگہ جگہ پر ملتے ہیں، جیسے کہ ید بیضاء، عصا، سمندر کا 2 حصوں میں بٹ جانا، اور اس طرح کے بہت سارے معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہمیں ملتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی وہی موجانہ طریقے سے ہوئی، اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور اندھے اور کوڑی کو تندرست کر دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مٹی کی پرندے بناتے تھے اور ان میں پھونک مارتے تھے جس سے وہ جاندار ہو جاتے تھے۔ تو یہ تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے توحید کی اہمیت۔ توحید کی اہمیت ہمیں اس بات سے پتہ چلتی ہے، توحید کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر اور متعدد طریقوں سے بیان کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر کہتے ہیں: لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، الہکم الہ واحد، تم سب کا اللہ ایک ہے، انما اللہ الہ واحد، کہ اللہ ہی اکیلا الہ ہے۔ تو یہ کلمات جو توحید کی دلیل ہیں، یہ ہمیں قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اور متعدد بار ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ توحید، عقیدہ توحید تمام اخلاق فاضلہ کا سرچشمہ ہے، تمام اعمال صالح کا دار و مدار عقیدہ توحید کی پختگی پر ہے۔ توحید کی فضیلت دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو یقیناً تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارے میں رہو گے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر یہ واضح کیا ہے کہ جو شخص توحید پر ایمان نہیں رکھے گا اور شرک کرے گا، اس کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کے عذاب کو حرام کر دیتا ہے۔ تو جس سے ہمیں توحید کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ توحید کے انفرادی زندگی پر اثرات۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے خودداری اور عزت نفس۔ توحید پر ایمان رکھنے والا خودداری اور عزت نفس کا مالک ہوتا ہے، چونکہ وہ نفع اور نقصان، عزت، دولت، زندگی اور موت، غرض ہر چیز کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے۔ اس لیے وہ کسی اور کے آگے نہ ہاتھ پھیلاتا ہے نہ سر جھکاتا ہے، اور وہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ کی مخلوق سمجھتا ہے جسے اللہ نے اس کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔
جس سے اس انسان کے اندر خودداری اور عزت نفس پیدا ہوتی ہے، آزادی اور حریت۔ عقیدہ توحید انسان کو کائنات کی ہر چیز کی وہ ہر مخلوق کی بندگی اور غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان کی کوئی عظمت اور کبریائی نہیں، عظمت اور کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے اور نفع کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو ان چیزوں کے لیے پیدا نہیں کیا، تو جس سے ایک انسان کے اندر آزادی اور حریت پیدا ہوتی ہے۔ عز و انکسار، عقیدہ توحید رکھنے والے کے اندر عز و انکساری بھی پیدا ہوتی ہے۔ ایک انسان جو عقیدہ توحید کا قائل ہوتا ہے اس میں کبھی تکبر پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہی اکبر ہے، اور انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اس کے برعکس توحید پر ایمان نہ رکھنے والا شخص یہ سمجھ کر متکبر بن جاتا ہے کہ اس کا مال و دولت، اس کی حکومت، اس کا بلند مرتبہ اس کی اپنی محنت اور قابلیت کی وجہ سے ہے۔ شجاعت اور استقامت، توحید پر ایمان رکھنے والا بہادر اور جری ہوتا ہے، کیونکہ وہ کائنات کی کسی چیز کو نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتا، اور وہ مخلوق میں سے کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ اعلیٰ نصب العین اور تصورات، توحید پر ایمان رکھنے والے کا نصب العین بہت اونچا اور اس کے تصورات بہت اعلیٰ ہوتے ہیں۔ اس کا نصب العین دنیا کی معلومات حاصل کر کے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایسے کام کرتا ہے جن سے اس کی آخرت سنور جائے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ اس کے مقابلے میں کافر اور مشرک کا نصب العین دنیا کی زندگی اور دنیا کا معلومات ہوتا ہے، اور اس لیے وہ ان چیزوں کا اسیر اور غلام ہو کے رہ جاتا ہے، اور اس کا نصب العین اور تصورات نہایت معمولی اور گھٹیا ہوتے ہیں۔ رجائیت سے مراد ہے پر امیدی۔ مومن کا نقطۂ نظر ہمیشہ آپٹیمسٹک ہوتا ہے، وہ مشکل ترین حالات میں بھی کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا تعلق ایسے خدا کے ساتھ قائم ہوتا ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ تو توحید پر ایمان رکھنے والا ہمیشہ پر امید رہتا ہے۔ اطمینان قلب، توحید پر ایمان رکھنے سے انسان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور ہر کام میں اللہ کی حکمت پر یقین رکھتا ہے۔ وہ کبھی کسی مالی جانی نقصان پر غم سے نڈھال زندگی سے بیزار نہیں ہوتا، بلکہ یقین رکھتے ہوئے مطمئن اور پرسکون رہتا ہے کہ اس میں ضرور حکمت ہوگی، جسے فی الحال وہ سمجھنے سے قاصر ہے، اور اللہ کے کسی فعل کو حکمت سے خالی نہیں سمجھتا۔ تقویٰ اور پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے سے انسان میں برائیوں سے پرہیز کرنے اور نیکیاں کرنے کا میلان پیدا ہوتا ہے، جس کا یہ ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے، اور انسان کو اللہ سے محبت بھی ہو اور دل میں اس کا خوف بھی ہو، وہ شخص برائی کا ارتکاب کیوں کرے گا۔ توحید کے اجتماعی زندگی پر اثرات دیکھیں گے۔ فرسٹ پوائنٹ، اخوت اور مساوات۔ توحید ابنائے آدم کو اخوت اور مساوات کا درس دیتی ہے کہ خدا ایک ہے، اسی خدا نے آدم کو پھر حوا علیہ السلام کو بنایا۔ سب انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی اولاد ہیں، سب ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد ہیں، تو ظاہر ہے سب کے سب رشتہ اخوت میں باہم منسلک ہیں، اور سب بحیثیت انسان مساوی ہیں، کسی بھی وجہ سے دوسرے انسان پر کوئی برتری حاصل نہیں، رنگ، زبان، وطن، نسل، کوئی بھی چیز برتری کی وجہ نہیں بن سکتی۔ عالمگیر معاشرہ، توحید سے ایک عالمگیر معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ اگر دنیا بھر کے تمام انسان صرف ایک خدا پر ایمان لے آئیں تو مختلف وجوہات کی بنا پر قائم ہونے والی موجودہ گروہ بندیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ عالمی امن کی خواہش آج کے انسان کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ دنیا بھر کے تمام مسلمان اگر توحید پر ایمان لا کر اپنے وضع کردہ ان جھوٹے امتیازات کو ختم کر کے اخوت اور مساوات کا ماحول قائم کر لیں تو عالمی امن کے قیام کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ وحدت انسانی، خدا کی وحدت سے بنی نوع انسان کی وحدت پیدا ہوتی ہے، جبکہ خداؤں کی کثرت سے بنی نوع انسان میں تفریق اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ متعدد اور مختلف خداؤں پر ایمان رکھنے اور ان کی پرستش کرنے سے تو انسان مختلف گروہوں اور قوموں میں ہی تقسیم ہوں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، تو عقیدہ توحید، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور انسان کے اجتماعی اور انفرادی زندگی پر اس کے اثرات۔ امید کرتی ہوں آپ کے لیے بینیفیشل رہا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔